اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین، قرابتداروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس سے برگزشتہ ہو گئے اور منہ موڑنا تو تمہارا شیوا ہی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 83 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا وہ عہد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات، کہ کچھ باتوں کے بارے میں قول و قرار لیا گیا تھا۔ 8 باتوں کا تذکرہ اس میں آیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید اور الوہیت کی بات آ رہی ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، کیونکہ یہ ایمان کا سب سے پہلا جز ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت مل کر ایمان بنتے ہیں۔ توحید کا اگر کوئی اقرار نہیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، تو اس کے بعد کی باتیں تو اس کے لیے بیکار ہی ہو جائیں گی۔ تو جو توحید کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو تسلیم کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو مزید ہدایتیں دی جائیں گی۔ یہ بتانا مقصود ہے، کیونکہ ایمان سب سے پہلے ہے، بنیاد ہے، اور ایمان کا سب سے پہلا جز توحید اور الوہیت ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، اس کے فوراً بعد لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ حقوق اللہ، یعنی جیسے عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیے ہیں، لیکن ایسا نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایمانیات کو جہاں جہاں پر بھی پیش کیا گیا ہے، اس کے فوراً بعد اگر آپ دیکھیں تو مختلف آیتوں میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ حقوق اللہ کے بجائے حقوق العباد کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے۔ حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے حقوق، بندوں کے اوپر جو بندوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں دیگر بندوں کے، وہ حقوق کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اہمیت دے کر یہاں پر بھی بتایا ہے اور دیگر آیتوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ مختلف صورتوں میں آپ دیکھیں گے، آیت البر میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی ایسا ہی آیا گیا۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں جو ایک مشہور آیت ہے جسے آیت البر کہا جاتا ہے، بر کا معنی ہے نیکی کے، تو اس میں نیکی کا جو تصور ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ اصل میں نیکی کیا ہے۔ لوگوں کے پاس نیکی کے تصور مختلف ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں اور نیک کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس آیت میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ نیکی اصل میں کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہاں تک تو جو ہے ایمانیات کی بات ہوئی ہے، یعنی بتایا گیا ہے کہ تم جو تحویل قبلہ کی جو بات ہو رہی تھی اس میں تو مشرق کی طرف رخ کرنا چاہیے، مغرب کی طرف رخ کرنا چاہیے، اس کی بحثوں میں زیادہ مت پڑو۔ تمہارا چہرہ چاہے مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو، یہ صرف نیکی نہیں ہے۔ جیسا حکم دیا گیا ہے ویسا ہی کرو۔ جیسا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن جب حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے تو بس یہ اللہ کا حکم تھا، اس کی طرف منہ پھیر لو، اس کے بارے میں زیادہ بحث مت کرو، اور یہ مت سمجھو کہ نیکی وہ تھی یہ نیکی نہیں ہے، یا یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نیکی یہ ہے، وہ لوگ جو کر رہے تھے وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ ایمانیات سے شروع ہوئی ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور آخرت پر ایمان۔
والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کی اور جو بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہیں، اور سارے انبیاء کرام کو جس کو مبعوث کیا گیا ہے ان تمام پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد پھر جو عبادات کی بات نہیں کی گئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے حقوق کی بات کی گئی، حقوق العباد۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ طویل آیت ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو بتلا کر اس کے بعد فوراً بعد حقوق العباد کی بات کرتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کتنے اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے بارے میں نیچے رکھ کر بندوں کے حقوق کو مقدم کیے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جانا چاہیے، لیکن لوگ آج اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں، حقوق العباد کو بالکل پیچھے چھوڑ دیے ہیں۔ بڑے بڑے دیندار قسم کے لوگ، دکھنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن انہیں حقوق اللہ تو ادا ہو رہے ہیں، نمازیں روزے چل رہے ہیں، خیرات و صدقات بھی چل رہی ہے، حج اور عمرے بھی چل رہے ہیں، لیکن حقوق العباد میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنی اہمیت دیے ہیں، کیونکہ حقوق اللہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، وہ ان کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کی عبادتوں کی۔ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو وہ اس کی اپنی ضرورت ہے، اس کے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرْ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا قول۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم اور ساری زمین پر، روئے زمین پر جتنے رہنے بسنے والے ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کا اگر کفر کرو گے، اس کی نافرمانی کرو گے، تو بھی اس کی کبریائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نماز پڑھ کے بہت احسان کر رہے ہیں یا ہم دیگر عبادتیں کر کے بہت احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ اس میں بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، حقوق اللہ جو بھی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ تو غنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے حقوق نہ مارے جائیں۔ حقوق العباد کے بارے میں لوگ زیادہ اس کے بارے میں خیال کریں، کیونکہ حقوق العباد وہ معاف ہونے والی نہیں ہیں۔ جب تک کہ آپ جس بندے کا حق مارے ہیں اس کو اس سے معاف نہ کروا لیں، جب تک کہ معاف نہیں ہو گیا۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے تیار ہیں، وہ ایسے ہی معاف کر سکتے ہیں، غفور الرحیم ہیں، یا کچھ تھوڑی سی سزا دے کر معاف کر سکتے ہیں، یا شفاعت کے ذریعے معاف کر سکتے ہیں، بہت سے طریقے ہیں، لیکن حقوق العباد کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت ہی تاکید آئی ہے، اور سب سے پہلا جو حق جو عام طور پر جو مارے جاتے ہیں اس میں مالی حقوق ہوتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، فرمایا سورہ زاریات 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ تمہارے حقوں میں، تمہارے مالوں میں حق ہے ان لوگوں کا بھی جو مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگتے ہیں، سب کا حق ہے، سارے لوگوں کا حق ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا مال صرف تمہارا ہے، بلکہ تمہارے پاس امانت ہے، اور تم کو جو دیا گیا ہے اس میں سے سارے لوگوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اس میں وضع کر دیے ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، فرمایا سورہ بقرہ آیت البر میں جب بھی آپ کے سامنے اس کا ایک حصہ پیش کیا تھا، سب سے پہلا جو ایمانیات کا تھا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے متعلق اس میں بتاتے ہیں کہ تم اپنے مالوں کو دو علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، مال کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے، لیکن اتنی محبت رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری محبت غالب ہونی چاہیے مال کی محبت پر، اور اس وجہ سے تم اپنے مالوں کو خرچ کرنا چاہیے۔ کس پر؟ ذوی القربیٰ، قرابت داروں پر، والمساکین والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں پر، مسکینوں اور محتاجوں پر، مسافروں پر، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں پر، اور پھر گردنیں چھڑانے کے لیے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد کو ادا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ آ رہا ہے، یہاں پر بھی ویسا ہی آ رہا ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے بارے میں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اس کو بعد میں بیان کیا گیا ہے، حقوق العباد کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اس کو بتانا یہی تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ حق جو ہے سب سے پہلے ہے، مقدم ہے، اس کا زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر حقوق العباد میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ اس آیت میں بھی اور دیگر آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو واضح فرمایا۔ کہیں پر بھی آپ دیکھیں تو اپنے حق کے بعد کسی اور کے حق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا سوائے ماں باپ کے حق کو۔
یعنی ماں باپ کو اپنے ساتھ ساتھ لگا کر رکھا ہے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ دیگر مقامات پر بھی، سورہ انعام میں بھی آپ دیکھیں گے تو ایسا ہی ملے گا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایسا ہی ملے گا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ایک پوری آیت ہے اس میں، اس کے بعد کی آیت بھی اسی سلسلے میں آ رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں پارے کی، کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق بتا کر اس کے فوراً بعد اپنے والدین کا حق بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی اچھی خدمت گزاری کرنا، ادب و احترام کا معاملہ کرنا، ان کو اف بھی نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرنا، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، اچھی گفتگو کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ فرمایا۔ اور پھر ادب و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے پست کر کے رکھ دینا، اور پھر ان کے لیے دعا کرنا کہ اے ہمارے پروردگار، جیسا کہ انہوں نے ہماری پرورش کی تھی بچپن میں، ویسا ہی معاملہ آپ ان کے ساتھ کیجئے۔ یہ دعائیں کرتے رہنا اپنے والدین کے لیے، تو ان کی خدمت گزاری کرنا، یہ سارے معاملات والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق بیان فرمایا ہے۔ لیکن اگر والدین شرک کرنے کے لیے کہیں گے تو پھر ان کی تعمیل نہیں کی جائے گی وہ معاملات میں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ساری دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، ان کی خدمت گزاری کے سلسلے میں، ان کا خیال رکھنے کے سلسلے میں ساری رعایتیں ان کے ساتھ کرنا، بہترین معاملہ ان کے ساتھ کرنا، لیکن وہ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنے کے لیے کہیں گے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو پھر ان کی اطاعت اس معاملے میں نہیں کی جائے گی۔ یعنی اطاعت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی، بندگی اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نزدیک انسان پر سب سے بڑا حق والدین کا ہے، لیکن یہ حق ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا ہے، نہ کہ ان کی عبادت و پرستش کرنے کا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے والدین کی پرستش کرنے کی اجازت نہیں دی، جبکہ ان کا حق سب سے بڑا ہے، تو دوسروں کی پرستش کا سوال ہی پیدا کہاں ہوتا ہے، جبکہ ان کا حق والدین کے حق کے بعد ہے۔ دیگر سارے لوگ اگر آپ دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی ہستیاں ہو، والدین کے بعد ہی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے والدین کو سب سے پہلے رکھے ہیں۔ جب والدین کا حق اتنا ہوتے ہوئے بھی ان کی عبادت، ان کی پرستش، ان کی بندگی نہیں کی جا سکتی، ان کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر دیگر لوگوں کو سجدہ کہاں سے کیا جا سکتا ہے، ان کی بندگی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس میں یہ بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ کہ جیسا کہ والدین کے ساتھ تم حسن و سلوک کر رہے ہو، ویسا ہی دوسروں کے ساتھ بھی کرنا۔ تو اس میں جو ہے اگر کوئی وہ شرک کرنے کے لیے کہیں گے تو پھر ان کی بات کو نہیں مانا۔ تو یہ ایک تو بات یہ ہوئی کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک، اس کے فوراً بعد وذی القربیٰ، دیگر آیتوں میں بھی ایسا ہی آ رہا ہے، یہی ترتیب آپ کو ملے گی۔ یعنی سب سے پہلے والدین تمہارے بہترین طرز عمل کے مستحق ہیں، اس کے فوراً بعد تمہارے قرابت دار وذی القربیٰ وآتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دیگر کئی ایک مقامات پر آپ دیکھیں تو یہی ترتیب کے ساتھ ملے گا۔ حق دے دو ان کا جو تمہارے قرابت دار ہیں، اس کے فوراً بعد آپ کو ملے گا یتامہ، یتیموں کا، اس کے بعد مسکین کا، محتاجوں کا، پھر مسافروں کا، یہی ترتیب سے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق یہی ترتیب سے دینا ہوگا۔ یعنی جو قرابت دار محتاج ہیں تو ان کو چھوڑ کر اگر کوئی دیگر لوگوں کی اگر مدد کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ قرابت دار زیادہ حقدار ہیں تمہارے۔ قرابت داروں میں بھی سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کو قرابت دار کہا جاتا ہے، جیسے بھائی، بہن اور ان کی اولاد، اس کے بعد پھوپھی، چچا، ماموں، خالو، یہ سارے لوگ آپ کے قریب ترین رشتہ دار رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دیگر جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کا حق بنتا ہے، تو پھر اس کے بعد یتیموں کا حق بنتا ہے، مسکینوں کا حق بنتا ہے۔ یہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائے ایک کے بعد دیگرے، وذی القربیٰ والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا فرمایا۔ اس کے بعد ان سارے لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ تم اچھی بات چیت کرنا، گفتگو اچھی کرنا ان کے ساتھ،
خراب گفتگو نہیں کرنا۔ حسن و اخلاق جسے کہتے ہیں، حسن و اخلاق کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو متواتر احادیث آپ کو ملیں گی، اتنی احادیث اور متواتر اقوال، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی جو ہے بیشتر مقامات پر حسن و اخلاق کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کی واقعات پیش کیے گئے، کہا گیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو نماز اور روزہ اور دیگر عبادات بس فرض کی حد تک ادا کر لیتی ہے، اس کے بعد اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اور پھر اور ایک دوسری عورت کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ ایک اور عورت ہے جو انہیں بہت زیادہ خیر خیرات کرتی ہے، بہت زیادہ عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے، لیکن بد اخلاق ہے، لوگوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اخلاق کو آج لوگ بہت معمولی بات سمجھ رہے ہیں، بڑے بڑے دیندار لوگ نظر آنے والے لوگ انتہائی بد اخلاق اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بات بات پر لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا، کسی سے سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے، اور یہ بد اخلاقی جو ہے میزان میں جو ہے اس کے لیے بہت تکلیف دہ بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حسن و اخلاق ہوگا، اچھی اخلاق ہوگی، تو وہ میزان کو بھر دیں گے محشر میں، یعنی وہ سب سے بہترین عمل ہوگا اس کے عملوں میں۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ اچھے اخلاق کوئی معمولی چیز ہے، اچھے اخلاق بہت بڑی چیز ہے، سارے اعمال خراب کر دیں گے، ضائع کر دیں گے اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا انسان، وہ چاہے کتنا دیندار ہو، چاہے کتنا اچھا ہو بظاہر، لیکن وہ بد اخلاقی کرے گا اللہ کے بندوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو واضح فرما رہے ہیں کہ اچھے اخلاق ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس کے بعد آتا ہے کہ نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، لیکن تم اس کے بعد پھر گئے اور منہ موڑنا تو تمہارا شیوا ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔